السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے شرح اربعین نووی میں حدیث نمبر 19 کے تحت یہ بات بتائی گئی کہ اگر کوئی شخص نیک اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، تو مصیبتوں کے وقت میں اس کے ان نیک اعمال کے صدقے میں اس کی وہ مصیبتیں دور کر دی جاتی ہیں، پریشانیاں دور کر دی جاتی ہیں۔ اور جو لوگ عام طور پر گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو مصیبتوں کے وقت میں ان کی مدد نہیں کی جاتی، وہ اور پریشان رہتے ہیں۔ حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں: احفظ اللہ یحفظک، کہ تم اللہ رب العزت کے حکم کی بجا آوری کرو۔ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں کرو، اور جن چیزوں سے تمہیں روکا ہے ان چیزوں سے باز رہو، ان چیزوں سے دور رہو، تو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی ساری مصیبتوں کو تم سے دور کر دے گا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 97 ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو مرد یا عورت اگر کوئی نیک کام کرے تو ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے، اور اگر کوئی شخص برائیوں میں ملوث رہتا ہے، گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا گیا: وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں، جو بلائیں تم پر آتی ہیں، وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، تمہاری برائیوں کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ تم خوشحالی کے وقت میں اللہ رب العزت کو یاد کیا کرو۔ جب تم خوشحال رہو، خوشی تمہیں ملے، تو اس موقع پر اللہ رب العزت کو مت بھولو، بلکہ اس موقع پر اللہ رب العزت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، کثرت سے یاد کیا کرو، اس کا شکر ادا کیا کرو۔ یعرف کا فی الشدہ، وہ مصیبتوں میں تمہارے کام آئے گا۔ شرح میں یہ بات لکھی گئی کہ بندے کا نیک عمل مصیبتوں کے وقت میں کام آتا ہے، اور جو شخص نیک عمل کرتا ہے تو نیک اعمال کے صدقے میں اس کی بڑی سی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور دور ہو جاتی ہیں۔ اور جو بندہ گناہوں میں ملوث رہتا ہے، گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے اور غلط کام کرتا رہتا ہے، تو مصیبتوں کے وقت میں اس کی مدد نہیں کی جاتی۔ چنانچہ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے دو آیت قرآنی پیش کی گئی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے: فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ حضرت یونس علیہ السلام اگر اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اور دوسری آیت پیش کی گئی فرعون کے حوالے سے: آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس سچے معبود پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ یہاں پر دو واقعہ کی طرف اشارہ ہے، ایک اللہ کے مقدس پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ کی طرف، اور دوسرا جو واقعہ ہے وہ ظالم و جابر انسان فرعون کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ آئیے ہم اس واقعہ کو قرآنی آیات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ جو بات بتائی گئی کہ مصیبتوں کے وقت میں نیک اعمال کام آتے ہیں، اچھے لوگوں کی مصیبتیں دور کر دی جاتی ہیں، ان کی پریشانیاں دور کر دی جاتی ہیں، اور جو لوگ برائی میں لگے رہتے ہیں،
مصیبت تو ہمیشہ غلط کاموں میں لگے رہتے ہیں، تو مصیبتوں کے وقت میں ان کی مصیبتیں دور نہیں کی جاتی۔ دو واقعہ کی طرف اشارہ ہے، اب آئیے اسے ہم قرآن کی روشنی میں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے مقدس پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام ہیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ یہ اپنی قوم سے ناراض ہو گئے تھے، چونکہ ان کی قوم بہت زیادہ سرکشی کرنے لگی تھی، اللہ رب العزت کے حکم کی بجا آوری نہ کر کے نافرمانی کرنے لگی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر کے نکل پڑے۔ جب آپ نکل پڑے تو آپ نے سمندر کا سفر اختیار کیا، اور اس سفر کو آگے بڑھانے کے لیے آپ نے کشتی کی سواری اختیار کی۔ جو ہی آپ کشتی پر سوار ہوئے، اچانک بیچ دریا میں کشتی رک جاتی ہے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے۔ جب کشتی رکی تو ملاحوں نے کہا، ضرور ہم میں سے کوئی شخص ضرور ہے جو اپنے آقا اور اپنے مولا سے بھاگا ہوا ہے۔ چنانچہ کون شخص ہے وہ جو اپنے آقا اور اپنے مولا سے بھاگا ہوا ہے، اس کی جانکاری کے لیے قرعہ اندازی کا فعل انجام دیا گیا۔ تو اللہ کے مقدس پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ آپ نے کہا، ہاں وہ غلام میں ہی ہوں۔ چنانچہ دستور کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ جو ہی آپ کو سمندر میں ڈالا گیا تو مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ چنانچہ اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اذ ابقا الی الفلک المشحون فساہم فکان من المدحضین فالتقمہ الحوت وہو ملیم فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے نکل کر کے کشتی کی سواری اختیار کی، تو اس میں قرعہ اندازی کیا گیا، وہ قرعہ اندازی آپ کے نام آیا، تو آپ کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ فالتقمہ الحوت، مچھلی نے آپ کو نگل لیا، وہو ملیم، اس وقت آپ ملامت کر رہے تھے کہ مجھے اللہ رب العزت کا کے حکم کا انتظار کیے بغیر نہیں نکلنا تھا۔ اب یہاں پر دیکھیں، مچھلی نے آپ کو نگل لیا، آپ کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ تو سمندر میں ڈالنا، مچھلی کے پیٹ میں جانا، یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنی پریشانی کی بات ہے، یہ وہی جانتا ہے جو اس مصیبت میں گرفتار ہوا ہو۔ لیکن پھر آپ کو آزادی ملی۔ آزادی کیسے ملی، کیوں ملی، اس حوالے سے 17ویں پارے میں ارشاد ربانی ہے، وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور یاد کرو مچھلی والے کو، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو، جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر کے نکل پڑے، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو وہاں پر آپ نے پکارا تھا۔ ارشاد ربانی ہے، فنادا فی الظلمات، مچھلی کے پیٹ میں رہ کر کے حضرت یونس علیہ السلام نے تاریکیوں میں پکارا۔ اب یہاں دیکھیں کیا فرمایا گیا، فنادا فی الظلماتی، تاریکیوں میں پکارا، کئی تاریکیاں تھی، سمندر کی تاریکی الگ ہے، رات کی تاریکی الگ ہے، مچھلی کی پیٹ کی تاریکی الگ ہے، تو کئی تاریکیاں تھیں نا، کئی اندھیرے تھے وہاں پر۔ تو ان تمام اندھیریوں تاریکیوں میں آپ نے اللہ رب العزت کو پکارا اور دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مولا معبود برحق تو ہی ہے، سچا معبود تو ہی ہے، مولا مجھے درگزر کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھ سے بیجا کام ہو گیا۔ تو اب ذرا دیکھیں، اللہ کے مقدس پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام ہیں، آپ کو سمندر میں ڈال دیا گیا، مچھلی نے آپ کو نگل لیا، تو پریشانی کا مقام تھا۔ آپ نے دعا کی، کیا دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب آپ نے یہ دعا کی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فاستجبنا لہ، ہم نے یونس کی دعا کو قبول کر لی،
ان کی دعا کو سن لی، وَنَجَّيْنَاهُم مِّنَ الْغَمِّ، اور ہم نے انہیں پریشانی سے نجات دی۔ مچھلی کو حکم دیا گیا تو مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے لا کر کے ڈال دیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ایسا ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو، اگر وہ مصیبتوں کے وقت میں ہمیں یاد کرے تو ہم انہیں نجات دیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کیا بتایا گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی تو مصیبت کے وقت میں ان کی دعا سن لی گئی۔ اب دعا کیوں سنی گئی، اسی کا ذکر اللہ رب العزت نے 23ویں پارے میں فرمایا، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، یعنی ایسا نہیں کہ انہوں نے صرف آج اللہ کو یاد کیا، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے صرف مصیبت کے وقت میں ہی اللہ کو یاد کیا، نہیں، بلکہ وہ اس سے پہلے بھی اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت کو یاد کیا کرتے تھے، تو اسی نتیجے میں انہیں اس بلا سے، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نجات ملی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک انہیں مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا۔ معلوم کیا چلا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جو مصیبت سے آزادی ملی، پریشانی سے نجات ملی، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ آپ ہمیشہ اور مصیبت کے علاوہ وقت میں بھی اللہ رب العزت کی تسبیح کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت کو یاد کیا کرتے تھے۔ ایک طرف حضرت یونس علیہ السلام کی یہ زندگی ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اور مصیبت کے وقت میں آپ نے اللہ کو یاد کیا تو اللہ رب العزت نے آپ کو مصیبت سے نجات دے دیا۔ اب آئیے دوسری طرف فرعون کی زندگی ہے۔ فرعون یہ ظالم و جابر اور سرکش انسان گزرا ہے، یہ وہی شخص ہے جس نے انا ربکم الاعلی کا بھی نعرہ لگایا کہ اے لوگو، تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں، تم میری پرستش کرو، تم میری پوجا کرو، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اس حوالے سے اس کا یہ واقعہ کئی مقام پر ملتا ہے۔ اب دیکھیں، فرعون جو ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، ہمیشہ اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرتا رہا، اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا حکم دیا ان باتوں پر عمل نہیں کیا، اور جن چیزوں سے روکا ان چیزوں سے وہ رکا بھی نہیں، بلکہ وہ اپنے من کے مطابق زندگی گزارتا تھا۔ بالآخر اس پر بھی ایک مصیبت کی گھڑی آتی ہے، اور اس مصیبت کے گھڑی میں وہ اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات کے لیے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، مگر اس وقت اس کی وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ 11ویں پارے میں سورہ یونس میں ارشاد فرمایا گیا، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی کے طور پر اور زبردستی کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تو سمندر کو پار کر گئی، مگر یہ فرعون اور فرعون کے ماننے والے سب کے سب ڈوب گئے۔ ارشاد ربانی ہے، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ وہ سب کے سب ڈوب گئے۔ اس موقع پر فرعون نے کہا تھا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ دیکھیں فرعون کتنی مصیبت میں ہے، بیچ سمندر میں ہے اور بالکل ڈوبنے والا ہے، تو فرعون نے مصیبت کے وقت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کیا، کیا؟ لا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں اس معبود برحق پر، اس سچے معبود پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ آپ یہاں پر دیکھیں 3 بار
فرعون کے ایمان لانے کا ذکر کیا گیا کہ فرعون نے 3 بار کہا کہ میں ایمان لایا، آمنتو انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، مگر اس کی یہ دعا قبول نہیں کی گئی اور مصیبت سے اسے آزادی نہیں ملی بلکہ اسے ڈبو دیا گیا، اور کہا گیا آلآن، اب آ رہے ہو، اتنے دنوں سے کہاں تھے تم، اتنی لمبی زندگی دی، اتنی نعمتیں دی، تم نے کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا، تم نے کبھی اس قسم کی باتیں نہیں کی، تم نے کبھی اپنے اختیار سے اس قسم کی باتیں نہیں کی، جب تم آج ڈوب رہے ہو، مصیبت میں ہو اور پریشانی کی گھڑی میں ہو تو تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو، آلآن، اب، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، تم تو اس سے پہلے بڑی نافرمانیاں کر چکے ہو، اللہ رب العزت کے احکام کی بجا آوری نہ کر کے تم نے بڑی نافرمانیاں کی ہے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تم بڑے فسادی بھی تھے، تم فساد مچائے کرتے تھے۔ تو ذرا دیکھیں، ایک طرف اللہ کے مقدس پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی ہے کہ جب وہ سمندر میں پریشانی میں پڑ جاتے ہیں، سمندر کی پریشانیاں آپ کو لاحق ہوتی ہیں، اس موقع پر آپ نے دعا کی مولا مجھے نجات دے دے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو نجات دی، پریشانی سے آپ کو چھٹکارا دیا اور کہا لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر یونس ہمیشہ اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو انہیں پھر قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا۔ تو اللہ کے مقدس پیغمبر جب دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور دنیا والوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ ان کی دعا قبول ہوئی، وہ قبولیت کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، ایسا نہیں کہ صرف انہوں نے مصیبت کے وقت میں ہی اللہ کو یاد کیا، نہیں، بلکہ وہ خوشحالی میں بھی اور ہمہ وقت وہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ ایک طرف فرعون کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، اللہ رب العزت کے احکام کی بجا آوری نہ کر کے ہمیشہ اس کو پسے پشت ڈالتا رہا، اور اللہ رب العزت کے احکام کی نافرمانیاں کرتا رہا۔ جب وہ مصیبت کے وقت اس پر آیا تو اس نے بھی اللہ کو یاد کیا، مصیبتوں سے چھٹکارا کے لیے، مصیبتوں سے رہائی کے لیے اس نے بھی اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کی، مگر رب نے فرمایا آلآن، اب آ رہے ہو، وقد عصیت قبل، تم تو اس سے پہلے نافرمانیاں کر چکے ہو، وکنت من المفسدین، اور تم بڑے فسادی بھی تھے۔ معلوم کیا چلا کہ اگر ہم عام حالات میں، خوشی کے موقع پر اور اپنے عام حال میں اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں، اس کی عبادتیں کرتے ہیں، اس کی خوشنودی کے لیے ہم نیک کام کرتے ہیں، تو مصیبتوں کے وقت میں ہماری مدد کی جاتی ہے، اور اگر ہم یوں ہی گناہوں میں زندگی گزاریں اور صرف مصیبت کے وقت اللہ رب العزت کو یاد کریں اور سوچیں کہ ہم مانگیں، ہماری مانگیں پوری ہو جائے، تو شاید یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ساری مصیبتوں کو دور فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔